اب تک کے خصوصی پروگرام عوام تک کے ساتھ میں ہوں اسلام آباد سے عامر شہزاد۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے پاک فوج نے دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں، لیکن وہ بزدلانہ کارروائیاں کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ مختلف ڈرون بھیج کر پاکستان کے مختلف علاقوں میں تو خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاک فوج اور ہماری قوم کے جذبے جوان ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اسلام آباد کی عوام سے کہ وہ پاک فوج کے ساتھ کس حد تک کھڑے ہیں اور ان کے جذبے کتنے جوان ہیں اور ان میں کچھ خوف کا عنصر ہے یا نہیں ہے، اور آگے کی حکمت عملی پاکستانی حکومت کی یا پاک فوج کی کیا ہونی چاہیے ان کے خیال میں۔ کنٹرول لائن پر صورتحال جو ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے، بھارت کی جارحیت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ پاک فوج کے ساتھ پاکستانی عوام بالخصوص اسلام آباد کی عوام کیسے کھڑی ہے اور کیا پیغام دینا چاہیے؟ کنٹرول لائن کے اوپر الحمدللہ ہمارے پاک آرمی کے جوان کھڑے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ان کے حملے کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ جب وہ اٹیک کر رہے ہیں تو ہماری جو شروع سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر ہمارا مسلمان حملہ کرتا نہیں ہے، حملے کا جواب دیتا ہے اور دفاع کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ہماری پاک فوج الحمدللہ بارڈر کے اوپر بالکل برجمع ہے اور اپنا اکوپمنٹ لے کر پہنچی ہوئی ہے۔ ہر جگہ کے اوپر نظر ہے۔ کچھ یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں ملک کے اندر سے اور باہر سے، وہ جو کر رہے ہیں ظاہر ہے ان کے بھی لوگ ادھر موجود ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور یہاں کی عوام جو اسلام آباد نہیں پورے پاکستان کی عوام پاک آرمی کے ساتھ ہے۔ ہم پاک آرمی کو بہت اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور پاک آرمی مئی کے لال اپنی گردنیں کٹا کے شہادتیں دے کر یہ اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان زندہ باد۔ بتائیے گا جو کنٹرول لائن پر اس وقت کشیدگی بڑھ رہی ہے اور ابھی تو راولپنڈی تک آ گئے ہیں ان کے ڈرونز پورے ملک میں، تو اس صورتحال میں بالخصوص اسلام آباد کی عوام جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کیسے کھڑی ہے اور کیا جذبہ ہے پاک فوج کے ساتھ؟ دیکھیے، سب سے پہلے انڈیا نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا کہ رات کے اندھیرے میں اس نے آ کے حملہ کیا اور ہمارے مذہبی مقامات میں حملہ کیے۔ پاکستانی فوج تو لڑنے کے لیے تیار ہی ہے، لیکن پاکستانی عوام جو ہے وہ سخت غصے میں ہے اور پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ جب دشمن نے ہم پہ حملہ کر دیے تو پاکستان کا بچہ اس کا بدلہ لینے کی تیار ہے۔ پاکستان آرمی آگے بڑھے اور ہم اس کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج ابھی دیکھیں اس نے پھر ڈرون حملے کیے ہیں، وہ باز نہیں آ رہا۔ ہم تو چاہ رہے تھے کہ اس کو سفارتی سطح پہ لے کے جائیں اور اس کے مسئلے کے حل کی طرف جائیں، ہم امن چاہتے تھے، لیکن اس نے حملہ کر کے بہت بڑی زیادتی کی ہے اور ابھی بھی باز نہیں آ رہا۔ پاکستان آرمی کو چاہیے کہ وہ اس کا بدلہ لے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو چکا ہے کیونکہ اس نے ہمیں چھیڑ دی ہے، اور ہم ہر وقت پاک فوج کے ساتھ تیار ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک اختلاف ہر پارٹی کے کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے پہ پوری قوم ایک ہے اور ایک رہے گی۔ پاکستان آرمی زندہ باد۔ اس میں پاکستان کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے اور پاک فوج کے ساتھ ہماری عوام کھڑی ہے؟ جی بالکل، پاک فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے، اور حکمت عملی یہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے، پھر ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، ہمارے بچوں کی جانیں بھی حاضر ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اب جو انہوں نے ڈرون گرائے ہیں ان کو امیجیٹلی اس کا جواب دینا چاہیے اور منہ توڑ جواب دینا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے اور باقاعدہ دنیا کو بھی پتہ چلے کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ اب کیا سمجھتے ہیں سفارتی سطح پہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ سر کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن ادھر سیاسی بات آ جائے گی کہ ہمارے جو آج کل کے حکمران ہیں، پارٹی بیس پہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ صرف پارلیمنٹ میں تقریر کر سکتے ہیں، میرے خیال میں اس کے علاوہ ان کا عملی طور پر اقدامات ویسے نظر آ رہے ہیں، پوری قوم متحد ہے، سارے متحد ہیں، ساری پارٹیاں۔ اس کو آپ اگر قطع نظر رکھیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ سفارتی سطح پہ ہونا چاہیے معاملہ؟ ہونے تو چاہیے سر، 100% ہونے چاہیے، اور اس کا باقاعدہ اس کے اوپر کوئی ایک تشکیل دینی چاہیے، ایک ٹیم تشکیل دینی چاہیے اور اس کو حل کرانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں مجھے تو اپنا ذاتی میرا یہ خیال ہے کہ فلسطین کی طرف توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں کہاں گئی فلسطین کی بات، کوئی کر رہا ہے بس صرف ڈرون حملے اور اس کی بات کرے، فلسطین کی بات سائڈ پہ ہوگی، یہ سب چیزیں سائڈ پہ ہوگی، تو اس دوران اس کی بات ساتھ رکھنی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے لیے سوچ رہے ہیں اس طرح ہمیں فلسطین کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ ہمارے اوپر تو ابھی نہ کوئی اس طرح کے اٹیک ہوئے ہیں، نہ کچھ ہوئے ہیں، تو جب اپنے اوپر آئی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی ہمیں کرنا۔ بتائیے کہ پاک بھارت کشیدگی جو ہے اس کے تناظر میں پاک فوج جو ہے اپنا دفاع کر رہی ہے، اس معاملے کو اب کس طرف جانا چاہیے؟ بھرپور دفاع کرنا چاہیے یا پھر اس معاملے کو سفارتی سطح پر حل ہونا چاہیے؟ پاک فوج اور پاکستان کے لوگ ایک پرامن لوگ ہیں،
لیکن بھارت ہمارا اس پرامن ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہے. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس مودی کو کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج تمہیں گھسیٹ کے مارے گی اور تمہیں للکار رہے ہیں ہم. اور میں یہ پاک فوج کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں اور پاکستانی قوم کو بھی ڈٹ کے مقابلہ کریں. ہم ہر وقت اپنی فوج کے ساتھ ہیں. شکریہ. کوئی خاص پیغام دینا چاہیں پاک فوج کے لیے؟ پاک فوج کے نام میرا یہی پیغام ہے, ہماری جانیں آپ کے لیے حاضر ہیں. ہم ہر وقت بارڈر پہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اور جب آپ کو ضرورت ہوگی یہ 24 کروڑ عوام جو ہے یہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے مودی کو. اگر جنرل صاحب کو اس طرح کا فیصلہ لیتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بارڈر پر لڑنے کو تیار؟ میں اور میرا پورا خاندان اور 24 کروڑ عوام ہر وقت جو ہے وہ بارڈر کے اوپر لڑنے کے لیے تیار ہے. اور بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت بہت زیادہ جو ہو گیا وہ بہت ہو گیا ہے. اب ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. اس وقت بارڈر پہ چل رہی ہے, پاکستانی قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کو منہ توڑ جواب ملنا چاہیے یا بہتر طریقے سے اس کو سفارتی سطح پہ حل ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, اگر سفارتی سطح پہ ہمیشہ سے حل ہوتا آ رہا ہے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو پاکستان کو بھی ایکشن لینا چاہیے اور منہ توڑ جواب دینا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم بیک فٹ پہ نہیں جا رہے, ہم آ کے اٹیک ہی کریں گے ہمیشہ. تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اٹیک ہی کرنا چاہیے. جنرل صاحب اگر کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو نوجوان پاکستان کا ان کا ساتھ دے گا؟ بالکل, نوجوان پاکستانی تو ہر انہیں کے ساتھ ہی ہے کیونکہ جب بھی کوئی ایسا ماحول بنتا ہے سب سے پہلے جوانی سب سے پہلے باہر آتے ہیں اور وہ فرنٹ فٹ پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ کوئی بھی ایکشن لے, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور پاکستان فوج کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ پاک فوج کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنا اسٹیپ لیں, اٹیک لیں. ہم پاکستانی جوان ان کے ساتھ ہیں. اس وقت کشیدگی ہے, پاک بھارت جنگ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. اس موقع پر جو ہے وہ پاکستانی قوم ساتھ ہے پاک فوج کے. اسے سفارتی سطح پر حل ہونا چاہیے یا منہ توڑ جواب دینا چاہیے؟ بالکل جی, سفارتی سطح پر حل ہونا چاہیے کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. پاکستان پرامن ملک ہے اور امن چاہتا ہے اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ. اور باقی اگر ہمارے اوپر جو ہے وہ اگر جنگ مسلط کی جائے تو ہم اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے کیونکہ بطور مسلمان جو ہے وہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے حقوق کا تحفظ کریں, اپنی جان بچانا فرض ہے. تو لیکن ہم پہلے جو ہے وہ کسی صورت بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے, ہم حملہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم امن پسند ملک ہے. پاک فوج کے نام کو پیغام دینا چاہیں گے؟ پاک فوج کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تمام پاکستان کا ایک ایک فرد جو ہے وہ آپ کے بیک پہ ہے. آپ جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کریں اور انشاءاللہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے, حق کی رہی ہے اور حق کی ہوگی. بتائیے سر جی کہ بھارتی فوج کی جانب سے جو جارحیت کی گئی ہے, پاکستانی فوج نے بھی اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے. آپ کے خیال میں جو پاکستانی عوام جو ہے اس کے جذبے کتنے جوان ہیں, کتنے پاقستانی فوج کے ساتھ ہیں آپ, اور کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں سر سب سے پہلے میں فوج کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس نے پاکستان کی دفاع لی اور ہمارے پاکستانی قوم جو ہے وہ پکے ڈٹ کے ہیں اور ساتھ جہاد کے اعلان بھی ہو رہے ہیں جگہ جگہ میں. یہ تو جہاد ہم پر فرض ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پہلے صحابہ کرام پر فرض کیا تھا, یہ جہاد ہم پر بھی لاگو ہے. ہم خود بھی انشاءاللہ تعالیٰ کا فرق سے لڑنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں سر. تو یہ ہمارا موقف ہے. باقی عوام پاکستان کے جو ہیں مسلمان کے ساتھ دینا یہ فرض اولین ہے ہماری. تو وہاں جیسا کہ فلسطین کے بھائیوں سے جو ظلمات ہو گئے ہیں, مظالم ہو گئے ہیں, وہ ہم ناقابل برداشت ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کا کوئی راستہ ہونا چاہیے, افہام و تفہیم سے یہ جنگ بندی ہونی چاہیے؟ سر یہ مزاحمت ہونا چاہیے. اگر جنگ بندی ہو گیا تو امن ہو گیا تو ہم امن چاہتے ہیں, لیکن وہ امن چاہتا نہیں ہے. کافر جو ہے وہ امن نہیں چاہتے ہیں, تو مسلمان کو بہرحال تکلیف دیتے ہیں, وہ جگہ جگہ میں اسی طرح وہ دہشت گردی کرتے ہیں. پاک فوج کے لیے خصوصی کیا پیغام ہے؟ پاک فوج کو میں سلام کہتا ہوں, ان کو داد دیتا ہوں کہ پاکستان ابھی تک فوج کی اس پر پاکستان دائم و قائم ہے. اگر فوج نہ ہوتی تو پاکستان کے دوسرے تیسرے جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے دم خرامی کرتے ہیں, پاکستان کے حالات بگاڑتے ہیں اور جگہ جگہ میں قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے کنٹرول لائن پر, بھارت جو ہے وہ باز نہیں آ رہا. سفارتی سطح پہ اس معاملے کو حل ہونا چاہیے یا منہ توڑ جواب دینا چاہیے ہمیں؟ بالکل جی, 2-3 ایٹامک پاورز کے درمیان یہ ایشو چل رہا ہے 3-4 دنوں سے, اور بین الاقوامی برادری جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے, ان کے حالات سے ایسے لگ رہا ہے جیسے تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں. ایک آزاد ملک پہ UN ریزولیشن کو وائلیٹ کرتے ہوئے ہندوستان نے جارحیت کی, اور ریگولر لائن آف کنٹرول پہ ورکنگ باؤنڈری پہ اس طرح ہو رہا ہے, ڈرون پہ اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان پہ,
اور ہم سلام پیش کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف پاکستان کو کہ انہوں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا، اور یہ دنیا کی 40% آبادی اس بر اعظم کے اندر رہتی ہے، اس 40% آبادی کا خیال رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف وہ دنیا کو ایک مثبت پیغام دے رہے ہیں، لیکن عالمی برادری ہم محسوس کرتے ہیں پاکستانی عوام کے عالمی برادری ایک تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس پہ انٹرنیشنل دنیا کو اپنا رول دینا چاہیے، ورنہ یہ حالات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ ایز اے پاکستانی عوام ہونے کے ناطے آپ پاک فوج کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری، پاکستانی عوام اپنی فوج پہ فخر بھی کرتی ہے اور اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ہمیں اس بات پہ بھی فخر ہے کہ ہماری فوج کے جو فیصلے ہم 3-4 دن سے دیکھ رہے ہیں، یہ عسکری ادارے اس طرح کے فیصلے نہیں کرتے، بہت ہی مدلل فیصلے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں آرمی چیف کو اور اپنے ڈیسیژن میکرز کو کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے بچوں کا، یہ دنیا کی 40% میں نے پہلے بھی کہا آبادی کا معاملہ ہے، اور پوری دنیا اس جنگ کی آگ میں جل سکتی ہے اگر پاکستان، افواج اور حکومت اس تحمل کا مظاہرہ نہ کرے۔ کنٹرول لائن پر منہ توڑ جواب دیا ہے پاک فوج نے بھارت کو، لیکن وہ اپنی اوچھے اٹکندوں سے باز نہیں آ رہا، ڈرون حملوں کا ایک سلسلہ ابھی کر رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سفارتی سطح پہ اس معاملے کو حل کیا جانا چاہیے یا انہیں منہ توڑ جواب ملنا چاہیے؟ مختلف وجوہات ہیں یہاں پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں منہ توڑ جواب دینا چاہیے، کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہمارا جو ہے نا شروع ہی سے ہمارا ایک وہ جذباتی معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سفارتی معاملات تو ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری فائنینشیل کنڈیشن اور اکنامیکل جو کنڈیشن ہے اس کو ضرور سالو کرنا چاہیے، اور جنگ جو ہے نا وہ ہمیشہ خطرے کا ایک منشور ہے جو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جنگ سے بہت سارے چیزیں جو ہے نا ڈیمیج ہوتی ہیں، تو سفارتی معاملات ہو جائیں تو بیسٹ ہے۔ پاکستان آپ جو عوام ہے وہ پاکستان کی عوام جو ہے اپنی پاک فوج کے ساتھ کس حد تک کھڑی ہے؟ پاکستان کی عوام جو ہے نا ہر قدم پہ کھڑی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، خاص کر کے ہم پٹھان جو ہیں تو ویسے ہی کھڑے ہیں، ہر سٹیپ پہ پہلے بھی دکھایا، ابھی بھی کھڑے ہیں، ہمارے سارے بھائی کھڑے ہیں، سٹیپ آن سٹیپ کھڑے ہیں فوج کے ساتھ۔ فوج کو کوئی جب بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم سٹیپ پہ۔ پاک وقت پوری قوم بھارتی جارحیت کے خلاف متحد ہے، کوئی سیاسی پارٹی ہو، کوئی عام آدمی ہو، ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، سفارتی سطح پہ معاملات کو حل کرنا چاہیے؟ سفارتی سطح پر معاملات تو انہوں نے بہت کوشش کی ہے، کل سے یہ بریفنگ کر رہے ہیں، آپ وقت ان کو جواب دینے کا۔ آپ جب انہوں نے پہلے جو کیا حملہ اس وقت اس کو جواب دینا چاہیے تھا، اب جو ہے نا وہ اور چھوڑا ہو گیا۔ کبھی وہ منافقت کر رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، دوسرے آج جو ہے نا وہ حملے کر رہے ہیں، کتنے جہاز ہو مطلب وہ گر گئے ڈرون والے۔ تو اب اس کو چاہیے فوج کو کہ آپ اس کو جواب دیں، اور ہم فوج کے ساتھ ہیں، اور کسی قسم قربانی سے ہم ڈر نہیں کریں گے۔ پاک فوج کے نام خصوصی کو پیغام دینا؟ پیغام یہ ہے کہ پورے کم کو اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ جو جنگی ہوتی ہے وہ فوجیں نہیں لڑتی ہے، جس عوام کا سپورٹ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتے۔ عوام کو اس وقت ایک ہو جانا چاہیے، پی ٹی آئی، نون لیگ، یا بعد میں سیاست بھی ہوگی، لڑائی بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اس وقت جو ہے نا ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ وہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ اس سے زیادہ ہے، مگر وہ آپس میں اب ایک ہو گئے۔ آپ ان کو چاہیے کہ خان صاحب کے پاس بھی جائے، یا خان صاحب کو جو ہے نا آپس میں بیٹھائے، اور اس وقت جو ہے نا یہ ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ کنٹرول لائن سمیت پورے جو ہے ملک میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، بھارت کی جانب سے مزید ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سفارتی سطح پر اسے معاملے کو حل کرنا چاہیے یا منہ توڑ جواب دینا چاہیے؟ سر اس میں دیکھیں یہ ہے کہ ہندوستان ایک ڈکلیئر دہشت گرد کنٹری ہے، پوری دنیا میں اس چیز کا پتہ ہے۔ اس کی علاقوں میں فوج جو ہے وہ کشمیر میں عرصہ دراز سے 75 سالوں سے تعینات ہے، تو اس کو سفارتی سطح پہ بھی اٹھانے کی ضرورت ہے، ہر محاذ پہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے، اقوام متحدہ ہوں یا ہمارے جو OIC کا اس میں بھی۔ اور پلس یہ ہے کہ ہندوستان کو سب سے پہلے منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، وہ اس طرح کبھی بھی سفارتی سطح کو نہیں مانتے۔ وہ ایک بدماش قسم کا ملک بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ ایشیا کا وہ بننا چودھری بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو ہماری فوج کو، ہماری تمام پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کو ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے، پوری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جب یہ متحد ہوں گے، آرمی کے ساتھ ہوں گے، تو سب سے پہلے یہ منہ توڑ جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ باقی پوری دنیا میں اس میسج کو، ان کی جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، جتنی بھی وہ وائلیشن کر رہے ہیں، اس کو ساتھ ساتھ اٹھانا چاہیے تھرو انٹرنیشنل میڈیا،
اور تھرو ابھی تک ہمارے اقوام متحدہ میں اس طریقے سے پوائنٹ کو اٹھایا نہیں جا پا رہا. 3 دن ہو گئے اور آپ کو پتہ ہے پرسوں رات اس نے مطلب بالکل ایک غلط چیز کی, اور جو پوری دنیا میں انٹرنیشنل ایک لا ہے جو جنگ کا, تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں اس نے جو اسٹرائک کی, حملہ کیا, تو جو کہ بالکل غلط ہے, اور اس کو ہم نے اس سطح پہ ابھی تک اٹھانے میں ہم لوگ کامیاب مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مسئلہ ابھی تک اقوام متحدہ میں اس پہ اوپر اجلاس ہو جانا چاہیے تھا کہ جی یہ سب کچھ ہوا ہے اور جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. چونکہ اگر دیکھیں ان کے اپنے ہاں کوئی دہشت گرد کوئی بھی کرتا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف کتنی چیزیں اٹھا دیتا ہے. وہ جھوٹے پروپیگنڈے کو لے کر اقوام متحدہ کیا پوری دنیا میں لے کے پھرتا ہے ڈنڈورا پٹا جی کہ پاکستان نے یہ کیا ہے, حالانکہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف سے دیکھیں وتھ پروف سب کچھ وہ کر رہے ہیں, اور ہم لوگ سفارتی سطح پہ اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر پا رہے. ایک تو ہمیں اس چیز کی شدید ضرورت ہے, اور ان کو جس طریقے سے جواب دیا ہے, اب ہماری گورنمنٹ بتا رہی تھی کہ ہم نے جی 5 ان کے گرائے ہیں اور 10 گرا سکتے تھے. اتنا بڑا چودھری بننے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, اور وہ پانی کو روکنے کی دہشت گردی کر رہا ہے سب کچھ, اور ہم لوگ ان کے ساتھ شرافت سے پیش آ رہے ہیں کہ جی خیر 5 طیارے گرائیں, 5 کو بعد کے لیے چھوڑا ہے. پاک فوج کے نام کو خصوصی پیغام دیں. یہ پاک فوج ماشاءاللہ زبردست ورکنگ کر رہی ہے. میرے خیال سے ان کو فل سپورٹ کی ضرورت ہے, اور پوری قوم کو سپورٹ حاصل ہے. ٹھیک ہے, پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد. جنرل صاحب کوئی فیصلہ لیتے ہیں بارڈر پر جانے کا ہے جنگ کا, تو آپ ایز اے پاکستانی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ ہم تو ساتھ دیں گے, لیکن یہ میرا مشورہ ہے ذاتی طور پہ کہ جنرل صاحب انشاءاللہ اس چیز سے جب گریز کریں گے, اور جنگ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. جنگ سے بچانے کی کوشش کریں کہ قوم بچ جائے, ملک بچ جائے. اگر جنگ ہو گیا تو ہمارے حالات بھی خراب ہوں گے, ان کے حالات بھی خراب ہوں گے. اچھی بات یہ ہوگی کہ جنگ سے بچ جائیں. بڑھتی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے یا سفارتی سطح پہ حل کرنا چاہیے؟ جب تک پاکستان ان کو جواب نہیں دے گا وہ ایسے کرتے رہیں گے. وہ بہت بزدل ہیں, جب یہ حملہ کریں گے پھر وہ امن میں ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارا سب کا جذبہ ہے کہ مطلب ہے کہ صحیح طریقے سے ان کو جواب دے, اینٹ کا جواب پتھر سے دے. ویسے جو یہ لوگ ہیں اس طرح کا مطلب ہے یہ کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوں گے. ایسے وہ جو دیتے رہتے ہیں آپس میں, مطلب ہے کہ یہ کرتے رہیں گے. تو ہماری فوج کو بھی سب کو چاہیے کہ ان پہ حملہ کریں, اور جیسے صحیح ٹکا کے حملہ کریں. اگر جنرل صاحب کچھ طرح کا فیصلہ لیتے ہیں لڑنے کا, آپ پاکستانی عوام ہونے کے ناطے آپ ان کا ساتھ دیں؟ بالکل, ہم سب ساتھ ہیں. ایک دفعہ وہ چل کے دیکھیں, سارے جتنے بھی ہماری عوام ہیں سب ہیں, ہم موت سے نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے سر. پاک فوج کے نام خصوصی کو پیغام دینا چاہیے. پاک فوج زندہ باد, اور ہمارے دلوں میں رہتی ہے پاک فوج. ہم مطلب ہے پکے پاکستانی ہیں. فرانس میں ہوتا ہوں میں, 26 سال ادھر ہوں, مگر ہم پاکستان کو پسند کرتے ہیں. یہ جو پاکستان کے خلاف کرتے ہیں باتیں وہ ہمیں زہر لگتے ہیں. کنٹرول سمیت ابھی ڈرون بھی شروع ہو گئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا لائے عمل ہونا چاہیے, جواب کیسے دینا؟ بالکل سر, انہوں نے بالکل ہماری خلاف ورزی کی ہے, انہوں نے حملہ کیا, تو پاکستانی آرمی کو بھی چاہیے بھرپور اس کا جواب دینا چاہیے. اور صحیح پوری عوام پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ ہر پاکستانی اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. موجودہ حالات میں آپ نہیں سمجھتے کہ سفارتی سطح پہ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں؟ سر دیکھو, ہماری گورنمنٹ نے ان کو آفر کی, ٹھیک ہے, لیکن وہ مودی اس چیز کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے حملہ کیا تو انشاءاللہ پاکستانی فوج کے اندر, پاکستانی قوم کے اندر اتنا جذبہ ہے تو انشاءاللہ منہ توڑ جواب دے گی انشاءاللہ. پاک فوج کے نام خصوصی کو پیغام دینا. انشاءاللہ ہم ہر اپنے نوجوان کے ساتھ, بہادر کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے. انشاءاللہ پوری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے, انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. یہ ہے دفاع کر رہی ہے ہمارا, آپ کیا جذبہ رکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پوری افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. دوسری بات یہ کہ بھارت یہ سمجھتی ہے کہ ہم افواج پاکستان چپ بیٹھے گی تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ سے. پہلی بات تو یہ کہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک ایٹمی طاقت ہے, تو اس بل پوتے پہ وہ ہم پہ حملہ کر رہی ہے, لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ اس ٹائم ہم چپ ہیں تو ہماری طوفان خاموشی جو ہے نا, طوفان کا ایک سبب بنتی ہے. تو وہ طوفان اب آئے گا. اب افواج پاکستان اگر اس پر حملہ کرے گی تو ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم بارڈر پہ لڑیں گے بھی انشاءاللہ, اور ہم جو ہے نا افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں انشاءاللہ. سفارتی سطح پہ اس معاملے کو حل نہیں ہونا چاہیے؟ اب تو سفارتی میرے لحاظ سے تو نہیں ہونا چاہیے. اب تو جنگ ہونی چاہیے, اور افواج پاکستان کو چاہیے کہ اب ان پر حملہ کرے, اور جو ہے نا جس طرح انہوں نے ہمارے سویلین پر حملہ کیا ہے, افواج پاکستان کو چاہیے کہ وہ اب حملہ کرے. فوج کی جانب سے جو ایک کشیدگی بڑھائی جا رہی ہے, ایک ڈراماٹک سچویشن ہے, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ بالخصوص اسلام آباد کی عوام جو ہے وہ کس حد تک پرجوش ہے, اپنے فوج کے ساتھ کس حد تک کھڑی ہے؟ ہم اپنی پاک آرمی کے ساتھ ہر قدم پہ, ہر فورم پہ موجود ہیں,
اور ہماری آرمی قدم بڑھائے، ہم آرمی کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے دفاع کے لیے ہم ہر قدم کے لیے، ہر جان و مال کے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. پاک فوج کے لیے کوئی خصوصی پیغام دینا چاہیں اپنی طرف سے؟ پاک فوج بالکل اپنی کارروائی کر رہی ہے اور مزید ان کو تیز کرنی چاہیے. جیسے اسلام آباد میں، پنڈی میں جگہ جگہ پہ اپنے ڈرون حملے مار رہے ہیں اور یہ روک تو رہے ہیں، لیکن ان کو پراپر اس کا جواب دینا چاہیے اور صحیح سخت قسم کا، جس میں ان کو پتہ چلے کہ پاک فوج اس کو کہتے ہیں. آپ کیا نہیں سمجھتے کہ سفارتی سطح پہ معاملات حل ہونے چاہیے، جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ لیکن یہ تو ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ انڈیا جو ہے نا اس بات کو سمجھ نہیں رہا. مودی صاحب کا دماغ جو ہے نا خراب ہوا ہوا، اس کے دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے جو حرکت وہ کر رہے ہیں، اسی حرکت میں ہی ان کو جواب ملے گا تو تب ان کا دماغ ٹھیک ہوگا. پاک انڈیا کشیدگی پر پاک فوج کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ منہ توڑ جواب دینا چاہیے؟ سفارتی سطح پہ معاملات کو حل ہونا چاہیے؟ منہ توڑ جواب دینا چاہیے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ جو لڑے گا ہم بھی لڑیں گے، ٹھیک ہے. سب کا، پاکستانیوں کا سب کا حق بنتا ہے حصہ لے لو، ایک قوم بن جائیں، ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں اتفاق ہونا چاہیے، اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتی سطح پہ اس معاملے کو حل کیا جائے، اس طرف جایا جائے تو بہتر نہیں ہے؟ تو پہلے یہی بات ہے نا کہ معاملہ حل کی جائے، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں، ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے نا تو جو لڑیں گے تو ہم بھی لڑیں گے. انڈیا کشیدگی پر ایز اے پاکستانی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمیں منہ توڑ جواب دینا چاہیے، سفارتی سطح پر معاملات حل کرنے چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں منہ توڑ جواب دینا چاہیے، کیونکہ اگر اسی طرح ان کے ڈرون سوا میں رہے تو ہم لوگ خود کو غیر محفوظ ہی سمجھیں گے کہ جیسے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا اور ایک تماشا لگا ہوا ہے. لہٰذا ہمیں ویسا ہی اسٹرائک کرنا چاہیے جیسے وہ پاکستان کے اندر رہ کر رہے ہیں. پاک فوج کے نام کو پیغام دیں؟ پاک فوج کو جواب دینا چاہیے، یہ ضروری ہے. خاص کر کے ہمارے جنرل صاحب، ان کو ایکشن لینا چاہیے. جیسے اگر وہ پاکستان کے اندر داخل ہو سکتے کہ ہمارا بھی کام ہے ہم ان کے دلی یا ممبئی کے اندر ایسے داخل ہو جائیں، تاکہ انہیں احساس ہو کہ اگر ہم جا سکتے ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں، اگر ہم وہاں پر تباہی کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہمارے یہاں پر ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن تو ہوتا ہی ہے. جنرل صاحب نے اگر ایکشن لیا تو آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ بالکل، کیوں نہیں، ہم ساتھ ہیں، پاکستانی ہیں، وی آر دا پاکستانی. کنٹرول لائن پر کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، بھارتی جارحیت بھی بڑھتی جا رہی ہے. پاکستانی عوام کس حد تک اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے، اور یہ کیا جنگ کی طرف جانا چاہیے یا سفارتی تعلقات سے اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، جس طرح کی صورتحال نصیبیں بنی ہوئی ہے اور بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے پاک فوج کو. اور ہماری جو عوام ہے وہ انشاءاللہ اپنی فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوئی ہے. باقی یہ ہے کہ سفارتی میرے خیال ہے کہ وہ تو بہت پیچھے رہ گیا ابھی معاملہ. ابھی ان کو منہ توڑ جواب اور کرارا جواب دینا چاہیے. جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ وسائل اور ان میں رہتے ہوئے کیا بہتر نہیں ہے کہ سفارتی تعلقات سے اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے بجائے جنگ بندی کی طرف جانے؟ دیکھیں، وہ پھر اس میں جو ہے نا یو این کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے اور جو ہے نا اس کو اقوام متحدہ میں ہمارا معاملات اٹھانے چاہیے. اور انشاءاللہ یہ معاملات جو بھی بہتر ہوگا وہ ہماری سیاسی قیادت ہے وہ بہتر فیصلہ کرے گی. بہرحال عوام کے جو جذبات ہیں وہ انشاءاللہ اپنی فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں. پاک فوج کے لیے خصوصی پیغام دینا چاہیے؟ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. ملک بھر کی طرح اسلام آباد کی عوام کا بھی جوش و جذبہ بالکل جوان ہے اور وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر صورتحال میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر لڑنے کے لیے تیار ہیں. دیکھتے رہیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک.